قیادت نے جو ذمہ داری دی ہے اس کو ادا کروں گا. بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کسی ڈیل یا پھر ڈھیل پر یقین نہیں رکھتا. رہنما نون لیگ رانا ثناءاللہ نے نیو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے کرداروں کو قانون کے کٹہرے میں لا کر تعین کرنا چاہیے. موجودہ معاشی صورتحال میں حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس وقت ہماری نمائندہ جویریہ نذیر رانا ثناءاللہ کے ساتھ موجود ہیں. جویریہ سے مزید جانتے ہیں. جی جویریہ. جی بالکل، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر، وہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. موجودہ سیاسی صورتحال پر چند سوالات جو ہیں وہ ان سے کریں گے. ان کا کیا اس حوالے سے موقف ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے. سر بہت شکریہ نیو نیوز کو خصوصی وقت دینے کا. سر مجھے بتائیے گا کہ صدر آصف علی زرداری بن گئے ہیں، ایسے میں کیا بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کے ساتھ کوئی ڈیل یا ڈیل والا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں، ڈیل یا ڈیل کے اوپر تو میں یقین نہیں رکھتا ایک سیاسی ورکر کے طور پہ، لیکن پارٹیز کے درمیان گفتگو جو ہے وہ ہونی چاہیے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ڈائلاگ کے ذریعے سے ہی آگے بڑھتی ہیں اور مسائل کو حل کرتی ہیں. اب اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی صاحب ہیں وہ تو ڈائلاگ پہ یقین ہی نہیں رکھتے. سر ثانیہ 9 مئی کے کرداروں کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ کیونکہ غیر ملکی سطح پر پاکستان کی بہت جگہ ہنسائی ہوئی ساخت کو نقصان پہنچا. اب آپ ان کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ فیصل آباد سے بہت سے ایسے چہرے ہیں جو اس وقت احتجاج کو لیڈ کر رہے تھے، اب ایوانوں میں وہ بیٹھے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ان کا جو مستقبل ہے اس کا تعین جو ہے وہ تھرو جوڈیشل پروسیس ہونا چاہیے. انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے، انہیں وہاں پہ جو ہے وہ فیس کرنا چاہیے. اس کے نتیجے میں جو ملوث پائے جائیں تو ان کا تو پھر مستقبل سزا ہے. وفاق میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، پنجاب میں ہماری حکومت ہے، ایسے میں مسلم لیگ نون کیسے عوام کو جو ہے وہ ڈلیور کر سکے گی؟ کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، شہریوں کا مین مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی آ رہا ہے. دیکھیں، اس وقت تو حکومت جو ہے وہ مہنگائی کے سلسلے میں تو میرا خیال ہے کہ کوئی زیادہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ کافی ابتر ہے. آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اور آئی ایم ایف سے آپ نے جو ہے وہ پروگرام بھی لینا ہے. سر ایک بار پھر سے سیاست جو ہے وہ الزامات کے سر پہ کی جا رہی ہے. جیسے مسلم لیگ نواز کی مریم نواز ہیں، جیسے ہی وہ آئی ہیں ان پہ الزامات لگائے گئے ہیں شاندار گلزار اور شیر افضل مروت کی طرف سے کہ میرے قتل کے لیے اجرتی قاتل جو ہیں وہ ہائر کیے جا رہے ہیں. دیکھیں، یہ تو سستی شہرت کے لیے اس قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزام لگا کے وہ خود بھی شرمندہ ہی ہوئے ہوں گے، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہر کسی نے جو ہے وہ انتہائی افسوس اور حیرت کا اظہار کیا ہے. سر ایک بار پھر سے احتجاج کا رخ جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک جب درست سمت پہ چلتا ہے اس کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے احتجاج کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں، مرکز کی پالیسی تو خیر کیبنٹ جو ہے وہ طے کرے گی، لیکن میری رائے یہ ہے کہ پرامن احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے اور پرتشدد احتجاج جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. سر آپ کو اگر پارٹی کی طرف سے ضمنی الیکشن لڑنے کا کہا جاتا ہے یا پھر کوئی اہم ذمہ داری دی جاتی ہے تو سر اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، پارٹی کا حکم ہو تو پھر اس کے لیے تو جو ہے وہ بڑا مشکل ہے کہ آپ پیچھے ہٹیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور میری یہ خواہش بھی ہے کہ پارٹی میری رائے کا احترام کرے. جی بالکل، آپ نے رانا ثناءاللہ کی بات سنی. ان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی یہ کوشش ہوگی کہ عوام کو ڈلیور کیا جائے، لیکن سیاسی استحکام ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں سخت فیصلے کرنے ہوں گے. عوام کچھ چند فیصلوں کے بعد جو ہے ملک ایک بار پھر سے ٹریک پر آئے گا اور پاکستان جو ہے وہ دوبارہ سے خوشحالی کا دور جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن اس سے قبل جو ہے وہ کچھ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے.